کے موجود عاشق، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے تعلیم پہ کافی کام کیا ہے، کافی لکھا بھی ہے، اور مجھے آپ کا تعلیم کے حوالے سے جو آپ کے آرٹیکلز ہیں وہ پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ابھی ایک شخص بھی بات کر رہے تھے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یہ میں آپ سے میرا جو آپ سے سوال رہے گا وہ دوسروں سے قدر مختلف رہے گا۔ سر پرائیویٹ سکول میں ایک ٹیچر ہے، اس کی سیلری 5 سے 8 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر آپ ایکسٹریم جائے بڑے سے بڑے سکول سے 10 سے 15 ہزار تو ہوگی، یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے۔ اچھا، کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، اس میں کوئی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، سرکاری سکولوں میں 1,50,000 60 80 ہزار ایک ٹیچر کی سیلری ہے، لیکن تعلیم صفر کے برابر ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں واضحتاً۔ آپ عاشق اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ایک جو ہے ایجوکیشن میں کافی وقت تک رہے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور جو ایک پریشر ہے پیرنٹ پر، اب اسے لگتا ہے کہ اس کے لیے آنے والے وقت میں بچوں کو پڑھانا ممکن نہیں، ناممکن ہے، تو جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی، جن والدین سے بات ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے؟ اور جو یہ ٹیچرز کا بڑا معاملہ ہے، یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ پرائیویٹ سکول میں بیچاری وہ بالخصوص جو ہماری بچی ہے صبح 7-8 بجے جاتی ہے، 5 بجے واپس، پھر سکول کا اتنا ان پہ لوڈ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے کہ رات بھر انہیں کتابوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کی سیلری یہی ہے 5,000 سے لے کر 10 یا 15,000 ایکسٹریم ہے۔ عاشق، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اب ضرورت آ گئی ہے، وقت آ گیا کہ ہم اس سسٹم کو ٹھیک کریں؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جی شکریہ سر، آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا، کیونکہ میں بھی پرائیویٹ سکول کا ایک حصہ رہا ہوں۔ میڈیا میں آنے سے پہلے میں نے تقریباً 20 سال جو اپنی کروشل جو میرا سٹیج تھا، وہ میں نے اپنا کروشل ٹائم جو ہے وہ پرائیویٹ سکول کو دیا ہے، اور میں ان کے رگ رگ سے واقف ہوں، کون کہاں پہ کیا کرتا ہے۔ جس طریقے سے اس وقت کریک ڈاؤن چلائے جا رہے ہیں، تو مجھے اس طریقے سے یہ معلوم ہے کہ کہیں لوگوں کی نیند جو ہے وہ اڑ گئی ہے، کیونکہ ان کی بنیادیں جو ہے وہ ہلنے لگی ہے۔ جس طریقے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں بکس کو لے کر، جس طریقے سے والدین حضرات کا رجحان رہا ہے، جنہوں نے بہت کچھ کہا اس حوالے سے، کس طریقے سے ایکسٹرا بکس جو ہے وہ مختلف داموں میں، بلکہ میں یہ کہوں گا جو ریٹس ہے وہ آسمان کو چھونے والی ریٹس میں ملتی ہے۔ تو اس سلسلے میں والدین کی جانب سے بھی رجحان سامنے آیا ہے۔ تو آپ نے جس طریقے سے مجھے پوچھا کہ پرائیویٹ سکول ٹیچر کی سیلری کے بات میں اگر میں بات کروں گا، تو بالکل میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹیچر جو ہے، میں اس کی مضمونیت پہ مجھے ترس آتا ہے، کیونکہ کوئی پی ایچ ڈی کر کے ہیں، کوئی ایم فل کر کے ہیں، انہیں بی ایڈ کر کے ہیں، پھر وہ ان پرائیویٹ سکولوں کو چلا رہا ہے، کیونکہ اس کی محنت سے میں آپ کو ایک بار یہاں پہ واضح کروں، تھوڑا سا مجھے سمے زیادہ ملے تو بہتر ہوگا، تاکہ میں اپنی بات جو ہے اچھے طریقے سے رکھ پاؤں گا۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کا ٹیچر پرائیویٹ سکول کا ٹیچر نہیں ہوتا ہے، بلکہ راؤنڈ دا کلاک 24 آورز جو ہے وہ اسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ پیرنٹس کی شکایتوں کی بات کریں گے، مینجمنٹ کی شکایتوں کی بات کریں گے، 4 بجے کے بعد بھی ان کو فلانی بچے کا ہوم ورک نہیں ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوا ہے، آپ یہاں پہ آئے، کل ملا کے راؤنڈ دا کلاک 24 آورز جو ہے وہ اسی اسکول کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ نہ وہ اپنے والدین کو ٹائم دے پاتا ہے، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا سکتا ہے، کیونکہ راؤنڈ دا کلاک وہ اسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ بنا رہتا ہے۔ اب اگر سیلری کی بات کریں گے تو بالکل میں کیا کہوں، میں نے خود 2005 سے یہ سفر شروع کیا تھا، جہاں میں نے 500 سے 500 تنخواہ مجھے ملتی تھی، پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ بڑھ بھی گئی، لیکن مجھے ایسا ثبوت کے ساتھ میں کہتا ہوں، میرے پاس ایویڈنس بھی ہے۔ کچھ دن پہلے میں ٹیچر سے بات کر رہا تھا، اس سکول کا جو مینجمنٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہے، میں نے ڈرائیور سے بات کی، آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ میری سیلری 10,000 ہے، بلکہ اسی سکول کا پرنسپل جو ہے وہ 8,000 تنخواہ لیتا ہے، ڈرائیور 10,000 تنخواہ لیتا ہے، اور جو اسی سکول کا پرنسپل جو ہے وہ 8,000 تنخواہ لیتا ہے، جو انفل کر کے ہوا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں سبھی مدارس کی بات نہیں کروں گا، ایسے بھی مدارس ہیں جہاں پہ تنخواہ اوپر ہائی لیول کی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر جو ہم نے دیکھا پرائیویٹ سکول میں جو ٹیچر ہے وہ بالکل پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی کر کے ہوا ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں ریڈی چلاؤں گا، کیونکہ اس ایسٹ کی ضرورت ہے۔ تو ان کو
बिल्कुल कौम को असातिज़ों की ज़रूरत है। और जैसे कि मेरे साथ है आशिक, चूंकि आप भी एक टीचर रह चुके हैं, आपने जिस तरह से अपनी ही दाद सुनाई, आज आप चूंकि जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, आपने खुद ही कहा। अच्छा, यहाँ पे टीचर्स का भी बड़ा मामला है जो प्राइवेट, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के अहम 17 साल जो है टीचिंग प्रोफेशन में दिए हैं। ये जो टीचर्स हैं ये क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? क्या ये है कि नौकरी भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि बेरोजगारी का मामला है, या हम ये माने कि इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आपने जो है तनख्वाह के हवाले से कोई बात उठाई तो आपको स्कूल से फारिग किया जाएगा, जो मुझे बहुत सारे टीचर्स ने कहा भी है कि 4,000, 5,000, 10, 15,000 तो एक्सट्रीम सैलरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप भी टीचर रहे हैं, इस चीज को आपने कैसे देखा अपने 17 साल की इस जर्नी में? हालात कुछ अलग थे, लेकिन धीरे धीरे जो है हालात बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। जो एक पढ़े लिखे नौजवान को भरपूर रोजगार दे पाता, आजकल हम देखते हैं कश्मीर में आजकल जो पढ़ा लिखा यूथ जो है वो इसीलिए डिप्रेशन है, क्योंकि इस डिप्रेशन में निकलने के लिए यही इंस्टीट्यूशन थे जो उनको जॉब देते, उनको अगर सेटिस्फाई सैलरी मिलती तो वो दीगर जो डिप्रेशन हो या कुछ और मामला हो उससे दूर रहते। जिस तरीके से आपने बात की कि एक तो कोई टीचर जो है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने रहे। हालांकि मैंने बिल्कुल हकीकत है, सदाकत है, मैंने कुछ अपने कलीग से भी बात की जो बिल्कुल इस वक्त भी किसी प्राइवेट स्कूल का हिस्सा है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की आप आइए, आप बात कीजिए, अपनी बात रखें, लेकिन उन्होंने सीधे तौर ये कहा कि देखिए हमने एमफिल किया हुआ है, किसी ने एमए किया हुआ है, वो मीडिया पे आके अपनी डिग्निटी को इस तरीके से नहीं जाया कर सकते, क्योंकि वो बच्चा जो घर बैठे वो वीडियो देखता है कि हमारा टीचर जो है जो इस तरीके से स्कूल आता है, वाइड्रेसेड होता है, उसकी सैलरी इतनी कम है, तो हम उनकी लेवल में गिर जाएंगे। मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ मदारिस ऐसे भी है जिन्होंने ड्यूटी अटेंडेंस जो है वो रखी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये आर्डर शाया किया हुआ है, खास करके अगर ग्रेजुएट जो होगा उसके लिए 15,000 से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से एमए की बात करेंगे, एमफिल की बात करेंगे या पीएचडी स्कॉलर्स की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी जो ग्रेड है वो रखी गई है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, वहां पे दिखाया कुछ और जाता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। जब रिकॉग्नाइजेशन की फाइल अगर आप चेक करोगे, जो भी डायरेक्शन आप इस वक्त पड़ी हुई है, फिर अगर आप टीचर से पूछोगे क्या वो सैलरी लेता है जो मेंशन की गई है, तो वो बिल्कुल पर्दे के पीछे तो यही कहेगा कि नहीं है। जिस तरीके से मैंने बात की वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनको एक तो खर्चा ये है कि एक तो हमारी डिग्निटी जो है वो खराब होगी, वो शायद किसी को बोलते होंगे हम 20,000 लेते हैं, 25,000 लेते हैं। चाहूंगा मैं कल भी इसी मौजू पे बात करूंगा। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का, ये जो हमारे लड़के वहाँ काम कर रहे हैं एजुकेटेड है और बिल्कुल 10 से 4 तक वो खून पसीना की कमाई है, मगर बदकिस्मती से उनको वेजेस कम मिलते हैं। 4,000 5,000 तक बिल्कुल वो महदूद होता है उनकी सैलरी। और अगर उनके काम को देखा जाए तो वो जो सरकारी स्कूल में टीचर है उससे दुगना या तुगना ज्यादा है। मगर ये हमारे लिए यूथ के लिए बदकिस्मती है, जो पढ़े हुए लिखे यूथ है उनके लिए बदकिस्मती की बात है कि उनको जो वेजेस है, सैलरी है, वो बढ़ानी चाहिए। आए दिन हम हर दिन सुनते हैं ये फेसबुक पर या गवर्नमेंट की जो सर्कुलर्स आते हैं, या जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मोहतरमा सकीना इतू साहिबा, वो हर रोज यही बात बोलती है कि जो प्राइवेट स्कूलों को उनका शिकंजा कसा जाए। जो हम उनसे बात सुन रहे हैं कि जो भी जवाब और कानून है उनसे बाहर न जाए, मगर ये सिर्फ बातों बातों में होता है, ग्रास रूट पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो खुद किताबें लाते हैं, यूनिफॉर्म लाते हैं, उसमें चार्जेस बढ़ाते हैं वालिदैन को। ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। एक तरफ अगर प्राइवेट स्कूल में तालीम ठीक होती है, मगर दूसरी तरफ पेरेंटों को कसा जाता है और जो उनके वो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। गवर्नमेंट को ग्रास रूट पर ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहस कर मतलब आफ्ताब चोंग हावनस बराबर, आफ्ताब मतलब शमा हावनस बराबर, क्या तालीम सानी दीन तो मकसद तालीमी। और यस तो वनकस तालीम वुचान प्राइवेट स्कूलन रुझान तुम वोनू तो यह टॉपिक दितु प्राइवेट स्कूलन
یا سرکاری سکولن ہند سرکاری سکولن مز مطلب انفراسٹرکچر واریاہ رُت مگر لُکن ہند رجحان مطلب گورمنٹ سکولن کُن کینٛہہ ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سکولن مز انفراسٹرکچر واریاہ کم واریاہ قلیل مگر تعلیم یُس مطلب تہذ محنت مشقت وغیرہ سۄ واریاہ رٕژ سۄ واریاہ تھٔز سۄ واریاہ عظیٖم مطلب أسۍ کرو تِمن بچن یا تِمن اُستادن یہِ ہسا یہِ مطلب ایپرِشیٹ یِم زن واریاہ محنت مشقت یِمن پرائیویٹ سکولن منٛز چھِ کران روٗد سوال تِہنٛزِ ویجہِ ہُنٛد مطلب تِمن کیاہ ویج تِمن گٔژھ آسٕنۍ ویج واریاہ مطلب یہِ گوٚژھ آسُن محکمہ تعلیٖمن اکھ پالسی اپنٲومٕژ برونٛٹھ پٮ۪ٹھے زِ پرائیویٹ سکولن ہٕنٛدۍ ٹیٖچر گٔژھۍ ایز کمپیٲرڈ ٹو گورمنٹ سکوٗل کم از کم نٮ۪صٕف گٔژھۍ یِہنٛدِ کھۄتہٕ تہِ نِنۍ مگر نہٕ برابر تہِ نِنۍ نٮ۪صٕف گٔژھۍ نِنۍ اگر نہٕ وۄنۍ نٮ۪صٕف تہِ نٮ۪صبہٕ کھۄتہٕ تہِ نٮ۪صبٕے تہِ اگر آسہِ سُہ تہِ چھُ مطلب یتھ ریٹس پٮ۪ٹھ تِم کٲم وٕنکیٚنس کران چھِ اور ییٖژاہ محنت مشقت تِم کران چھِ سۄ چھِ تِمن نٮ۪صبہٕ کھۄتہٕ نٮ۪صٕف یۄس کرو 50% کرو گورمنٹ سکولن ہُنٛد سۄ چھِ تِمن مطلب واریاہ کم تہٕ یوٗتاہ زن سوال چھُ پرائیویٹ سکولن منٛز تعلیٖم ہُنٛد معیار چھُ واریاہ رُت مگر تعلیٖم چھُ واریاہ ایکسپینسو گژھان وٕنکیٚنس واریاہ مطلب درٛوج چھِ گژھان وٕنکیٚنس تعلیٖم وٕنکیٚنس یِم سٲنۍ بچہِ چھِ یِمن چھُ کالہٕ پگاہ یِوان وننہٕ گۄڈٕنیتھٕے چھُ مطلب ؤری پتہٕ ؤری سیلبس یِوان بدلاونہٕ سیلبس یِژ گرِ آو بدلاونہٕ یِمن چھُ ضروٗری نٔے کِتابہٕ یہِ حظ یہِ مطلب سکوٗلن منٛز یِم گژھِ آسنہِ بازرن منٛز دٔستیاب ییٚلہِ زن یِم سکوٗلن منٛز دِوان چھِ کانٛہہ تہِ بحث کرُن یہِ گوٚو مطلب آفتابس ژونٛٹھ